اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَبِمَنْعِ كَوْنِ حَمْلِ الظَّاهِرِ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنَ التَّفْسِيرِ فَإِنَّهُ كَشْفُ الْقِنَاءِ وَلَا قِنَاعَ لِلظَّاهِرِ۔ گفتگو ہمارے اس میں ہو رہی تھی کہ اخباری حضرات نے کہا کہ ظواہر قرآن پہ عمل کرنا درست نہیں ہے، جبکہ ظواہر آیات پہ عمل کرنا درست ہے، اور اپنے اس قول کے ادلہ پیش کیے کہ ظواہر قرآن پہ عمل کرنا درست نہیں ہے۔ 5 دلیل پیش کیے ان ادلہ کو، اور ان میں سے 4 ادلہ کے رد کو ہم سابقہ دروس میں ذکر کر چکے ہیں۔ الرد الخامس یعنی 5واں ان کا جو دلیل تھا وہ یہ تھا کہ ظاہر پہ عمل کرنا یہ مصداق ہے تفسیر بالرأی کا، اور تفسیر بالرأی کیونکہ ممنوع ہے، منہی ہے، بالنتیجہ ظواہر قرآن سے تمسک کرنا ممنوع ہے۔ واضح ہے، یہ ان کا استدلال تھا۔ مصنف قدس سرہ 3 اس کے جواب ذکر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ظہور قرآن پہ عمل کرنا تفسیر بالرأی شمار ہوتا ہے۔ جواب اول یہ دیتے ہیں کہ اصلاً ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ظاہر سے اور ظاہر کو ظاہری معنی پہ حمل کرنا تفسیر کہلاتا ہو، کیونکہ تفسیر لغتاً کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی فسر یفسر، تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کشف القناع اور کشف المستور، ایک مفہوم، ایک معنی جو مخفی ہوتی ہے، مفسر اس کو کشف کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ یہ کلام ہے، اس سے یہ مقصود ہے۔ واضح ہے یا نہیں ہے؟ لہذا کشف القناع اور ازالۃ القناع، قناع کہتے ہیں نقاب کو، کوئی مخفی مطلب ہوتا ہے، مفسر آ کر اس کو تفسیر کرتا ہے، واضح کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر لغتاً۔ ظاہر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز مخفی ہی نہیں ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ظواہر کتاب سے تمسک کرتے ہیں، اس کا مطلب اس کی معنی واضح ہے، جو معنی واضح ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، اس سے کیا ہے؟ استدلال کرتے ہیں۔ جب کوئی چیز ظاہر میں مخفی ہی نہیں ہے تو ظاہر کے تفسیر کی حاجت نہیں ہے۔ جب تفسیر کی حاجت نہیں ہے تو تفسیر بالرأی کہاں سے ہوئی ظاہر میں؟ لہٰذا ہم اصلاً اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ظاہر کو ظاہری معنی پہ حمل کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے، اصلاً تفسیر ہی نہیں ہے۔ موضوعاً تفسیر کیا ہے جی؟ سے کہ موارد سے خارج ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ خب یہ جواب اول دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ دیکھیں، روایات میں مطلق تفسیر سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ تفسیر بالرأی سے منع کیا گیا ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ خب جو ممنوع ہے وہ تفسیر بالرأی ہے، نہ کہ مطلقاً تفسیر۔ جبکہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی بنا بر این کہ ہم جواب اول سے تنزل کریں اور کہیں کہ ظاہر کو اس کی معنی ظاہری پہ حمل کرنا تفسیر کہلاتا ہے، واضح ہے؟ یعنی جواب اول ہم نے کہا کہ اصلی تفسیر نہیں ہے، لیکن اگر تسلیم کرتے ہیں کہ تفسیر ہے تو بھی ہر تفسیر ممنوع نہیں ہے، بلکہ تفسیر بالرأی کیا ہے جی؟ ممنوع ہے۔
اور ظاہر کو اپنی معنی ظاہری پہ حمل کرنا یہ تفسیر برائے نہیں کہلاتا، بلکہ تفسیر برائے کیا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر ایک لفظ فرض کریں اس کے 2-3 موارد ہو سکتے ہیں، 1-2 مثالیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ مجمل ہے، اس میں 3-4-5 معنی کا احتمال ہے، اگر کوئی آ کر کیا ہے ان معنی میں سے ایک معنی کو معین کرے، تشخیص دے کہ اس لفظ مجمل سے یہ معنی مقصود ہے، بلا کسی قرینہ کے، بلا کسی مرجح کے، اس لفظ سے تمام معنی کا متساویاً ارادہ کرنا کیا ہے جی ممکن تھا، لیکن اس نے کسی ایک معنی کا ارادہ کیا ہے، فقط کس وجہ سے؟ استحسان کی وجہ سے، کیونکہ اس کو پسند ہے، واضح ہے، اس وجہ سے یہ معنی ارادہ کیا ہے، کسی دلیل کی وجہ سے نہیں۔ کہہ رہے کہ یہ تفسیر برائی ہے کہ ایک کلمے کا، ایک کلام کا متعدد معنی میں متساوی ظہور ممکن ہے، 5 معنی مراد لی جا سکتی ہیں اس کلمے سے، ان معنی کے ارادہ کرنے میں کسی معنی کو ترجیح حاصل نہیں ہے، متساوی ہیں، برابر، جو بھی آپ لینا چاہیں سب برابر ہیں، لے سکتے ہیں۔ ابھی اگر کوئی شخص سے بلا مرجح کے اور بلا دلیل کے کہے کہ اس لفظ سے ان 5 معنی میں سے یہ معنی مقصود ہے، یہ تفسیر ہے اس لفظ کی، واضح، جبکہ اس سے معنی کے مقصود ہونے پر کوئی قرینہ، کوئی مرجح، کوئی دلیل موجود نہ ہو، تو یہ کہلاتا ہے تفسیر برائے، مجرد استحسان کی وجہ سے، ذوق کی وجہ سے، کیونکہ اس کو پسند ہے اس وجہ سے اس معنی پہ حمل کر رہا ہے، یہ تفسیر برائی ہے۔ ایک مورد۔ دوسرا مورد، ظاہر کو کیا ہے جی خلاف ظاہر مراد لینا، یعنی ایک کلام کا ظہور ہے ایک معنی میں، یہ شخص کیا کرتا ہے اس معنی جو ظاہری ہے اس کے خلاف کسی معنی پہ کیا ہے حمل کرتا ہے، کیوں؟ فقط کیا ہے جی استحسان کی وجہ سے، اپنے کیا ہے جی طبع اور ذوق جو ہے اس کی وجہ سے، بلا کیا ہے مجوز کے۔ کہہ رہے کہ اس طرح کے موارد تفسیر برائے کہتے ہیں، واضح ہے۔ معنی انفی بھی اس طرح کے موارد میں سے نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم ظواہر سے تمسک، جو معنی ظاہری اسی سے تمسک کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کو خلاف ظاہر مراد لیں یا اصلاً کلام مجمل ہو اس سے کوئی خاص معنی مراد لیں بلا ترجیح، کیا ہے جی بلا کسی دلیل کے۔ لہٰذا اگر ہم تسلیم کریں کہ ظہور سے تمسک کرنا یہ تفسیر کے مصادیق میں سے ہے، لیکن پھر بھی یہ تفسیر جو ممنوع ہے، جس کو ہم تفسیر برائے سے تعبیر کرتے ہیں، اور روایات میں تفسیر برائے سے کیا ہے جی تعبیر کیا گیا ہے، ظاہر سے کلام یعنی آیات کے ظہور سے تمسک کرنا یہ تفسیر برائے کے مصادیق میں شمار نہیں ہوتا۔ واضح ہے انشاءاللہ۔ بس جواب اول میں کیا کہ اصلاً کیا ہے، ظاہر کی ظاہری معنی مراد لینا اصل تفسیر ہی نہیں، تفسیر کہتے ہیں مخفی اور پوشیدہ چیز کو واضح کرنا، یہاں پر ظاہر پہلے سے ہی ظاہر ہے، کس چیز کو آپ واضح کریں تاکہ کہیں گے آپ کی یہ تفسیر ہے، اصل تفسیر ہی نہیں ہے۔ ثانیہ اگر تسلیم کریں کہ تفسیر ہے تو ہر تفسیر ممنوع نہیں ہے، تفسیر وہاں ممنوع ہے جہاں آپ خلاف ظاہر معنی مراد لیں بلا کسی قرینے، بلا کسی دلیل کے، یا لفظ مجمل ہے اس لفظ سے ایک ایسی معنی مراد لے رہے ہیں جبکہ معنی ساری مترادف ہیں اور برابر ہیں، ان سے کوئی ارادہ لے سکتے ہیں، لیکن کسی خاص معنی کو مراد لے رہے ہیں فقط ذوق کی وجہ سے، استحسان کی وجہ سے، کیونکہ پسند ہے اس وجہ سے۔ یہاں پر جو لفظ مولا ہے وہ مجمل ہے، اس کی 4-5 معنی ہیں، ہمیں لفظ پسند ہے وہ یہ کہ مولا یعنی مولا امیر المومنین، اس طرح کیا ہم بھی یہی کوئی کرتے ہیں؟ اس میں ہمارے پاس قرینہ موجود ہے، اپنے طرف سے ہم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہم اپنے طرف سے، ہمارے پاس قرینہ موجود ہے، کیونکہ قرینہ کیا ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی، پہلے مولا جو رسول اللہ جس معنی میں مولا ہیں اسی معنی میں مولا علیہ السلام مولا ہیں، اور پتہ ہے کہ رسول اللہ کس معنی میں مولا ہے، بنتیجہ یہاں پر مولا سے وہی معنی مراد لی جائے گی، یہ قرینہ ہے، یعنی سباق کیا ہے، قرینہ ہے کہ یہاں پر مولا سے مراد اولا بالامر ہے، کیونکہ رسول اللہ دوست نہیں ہے کسی کے، واضح ہے، وہی ہے، وہ اسی آیت کے بنا پر، بالنتیجہ جس معنی میں رسول اللہ مولا ہیں یہ قرینہ ہے کہ اسی معنی میں مولا علی بھی مولا ہے، لہٰذا دوسرے کیا ہے جی جملے میں جو مولا علی کے متعلق آیا ہے جملہ مولا والا، اس سے آپ اور معنی مراد لیں اور رسول اللہ کے بارے میں اور معنی مراد لیں، یہ خلاف ظاہر جانا ہے، جبکہ ہم کیا ہے
اسی معنی میں ہی مولا مراد لیتے ہیں، لہذا جو خلاف ظاہر جاتے ہیں وہ تفسیر برائے کرتے ہیں اس حدیث کی، واضح ہے، لیکن ہم اسی معنی میں مراد لیتے ہیں جس میں رسول اللہ خدا کو مولا مراد لیتے ہیں۔ خوب پڑھتے ہیں یہاں تک آگے۔ وَأَمَّا الْخَامِسَةُ فَبِمَنْعِ، یہ جواب اول، فَبِمَنْعِ کون حمل الظاہر علی ظاہرہ من التفسیر، ممنوع ہے، نہیں تسلیم کرتے کہ کون حمل ظاہر علی ظاہرہ، ظاہر کو اپنی معنی ظاہری پہ حمل کرنا، من التفسیر، یہ تفسیر میں سے ہو، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ التفسیر کشف القناع، قناع کہتے ہیں کس کو آگا؟ نقاب کو، ویسے لغتاً نقاب کو کہتے ہیں، نقاب کو ہٹانا، اس کو کشف القناع کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ معنی پوشیدہ ہو، معنی مخفی ہو، معنی پہ کوئی نقاب چڑھا ہوا ہو، اس کو ہٹائیں تو آپ تفسیر کہتے ہیں نا۔ یہاں پر پہلے سے مفروض یہ ہے کہ ظاہر میں ہماری بات ہو رہی ہے، واضح ہے، اصلا قناع ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّ التفسیر کشف القناع وَلَا قناع لِلظَّاہر، تفسیر کا مطلب ہے کہ کشف قناع کرنا ہوتا ہے، ہاں جی، کشف المستور، مخفی معنی، مستور معنی کو واضح اور روشن کرنا ہوتا ہے، جبکہ وَلَا قناع لِلظَّاہر، ظاہر کے لیے اصلا کوئی نقاب ہے ہی نہیں، اس کی معنی پوشی، ظاہر کہتے ہیں اس کو جس کی معنی کیا سمجھ میں آ رہی ہو، تو اصلا یہاں پر تفسیر صدق نہیں کرے گی، یہ جواب اول ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، لیکن اگر تنزل کریں اور ہم کہیں کہ ظاہر کیا ہے؟ تفسیر ہے، یعنی تفسیر کے مصادیق میں سے ہے، خوب وَلَوْ سُلِّمَ یعنی سُلِّمَ حمل اللفظ علی المعنی الظاہری من التفسیر، تسلیم کریں کہ لفظ کو معنی ظاہری پہ حمل کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے، تنزلاً اگر تسلیم کریں، فلیس کون لیس یعنی فلیس حمل الظاہر علی ظاہرہ من التفسیر برائے، اولا تو ہم نے تسلیم نہیں کرتا کہ یہ ظاہر سے ظاہری معنی مراد لینا تفسیر ہے، اگر فرض کریں ہم تسلیم کر لیں پھر بھی ظاہر کو یعنی آیت ہو یا جملہ ہو یا کوئی لفظ ہو، اس کے معنی ظاہری پر حمل کرنا یہ تفسیر برائے نہیں ہے، اگر تفسیر بھی ہے تو تفسیر جو ممنوع ہے اس کا مصداق یہ نہیں ہوگا۔ اذ الظاہر، کیوں جی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اذ الظاہر ان المراد بالرأی هو الاعتبار الظنی الذی لا اعتبار به، کیونکہ ظاہر یہ ہے کس سے؟ یعنی تفسیر بالرأی سے، کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ تفسیر رأی کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان المراد بالرأی، تفسیر بالرأی سے مراد کیا ہے؟ هو الاعتبار الظنی، یعنی اعتبارات ظنی پر اعتماد کرنا، جیسے کہ قیاس ہے، استحسان ہے، ان چیزوں پہ، الذی لا اعتبار به، جن اعتبارات ظنی کی حجیت اور معتبر ہونا ثابت ہے، اس طرح کے اعتبارات پہ عمل کرتے ہوئے کسی لفظ سے کسی معنی کو مراد لینا یہ تفسیر برائے ہے، واضح انشاءاللہ؟ ہاں۔ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْهُ حمل اللفظ علی خلاف ظاہرہ، یہ جو حمل اللفظ ہے یہ اس میں ہے کان کا، منہ خبر مقدم ہے آگا، کہنے کہ وَإِنَّمَا كَانَ حمل اللفظ علی خلاف ظاہرہ منہ یعنی میں نے تفسیر بے رائے، کہہ رہے ہیں کہ لفظ کو ظاہری معنی کے خلاف حمل کرنا یہ تفسیر برائے ہے، جبکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لفظ سے جو ظاہری معنی ہے وہی مراد لے رہے ہیں، لہٰذا یہ تفسیر برائے ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، حمل اللفظ علی خلاف ظاہرہ، کیوں؟ لرجحانہ، یہ جو معنی خلاف ظاہر ہے یہ راجح ہے بنظرہ، یعنی بنظر من یفسر برائہ، جو تفسیر کرتا ہے برائے اس کی نظر میں، اس کے ذوق اور استحسان کی وجہ سے یہ معنی کیا ہے جی؟ راجح ہے، اس وجہ سے اس کو مراد لے رہا ہے، کریں کہ یہ تفسیر برائے ہے۔ او حمل المجمل علی محتملہ، یہ او حمل کیا ہے؟ عطف کیا ہے؟ حمل لفظ پر۔ ایک مورد کیا ہے تفسیر برائے کا؟ یہ ہے کہ آپ لفظ کو خلاف معنی ظاہر مراد لیں۔ دوسرا مورد کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا او حمل المجمل علی محتملہ بمجرد مساعدت ذالک الاعتبار علیہ، لفظ مجمل کو حمل کریں علی محتملہ،
علی محتمل ہی کے مجمل کی طرف ہی جا رہی ہے، یعنی مجمل میں جو احتمالات پائے جاتے ہیں نا، ان میں سے کسی ایک احتمال پر حمل کرتے ہیں، کس وجہ سے؟ بمجرد مساعدت ذالک الاعتبار، ذالک الاعتبار سے مراد یعنی اعتبار ظنی، قیاس و استحسان وغیرہ ہے، علیہ علی مساعدت ذالک الاعتبار علیہ یعنی علی حمل المجمل علی محتمل ہی، مجمل کو خاص احتمال پر حمل کرنے کی جو وجہ ہے وہی اعتبارات ظنی، قیاس یا استحسان کی وجہ سے ہے۔ اگر یوں ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ تفسیر برائے کا مصداق ہے، واضح ہے؟ بس تفسیر رائے کے بعبارت اخرى دو مصداق ہیں، خلاف ظاہر پہ حمل کرنا یا مجمل کو کسی خاص احتمال پہ حمل کرنا فقط ذوق اپنے ذوق کی وجہ سے، استحسان و قیاس وغیرہ کی وجہ سے، واضح ہے؟ یہ تفسیر برائے ہے۔ من دون سؤال عن الاوصیاء، یہ کیا ہے جی مربوط ہے یہ جملہ، وَإِنَّمَا كَانَ مِنْهُ، یعنی تفسیر رائے کے موارد میں ہوں گے یہ موارد جب کیا ہو؟ من دون سؤال عن الاوصیاء، بغیر اوصیاء اور جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں ان کے طرف مراجعہ اور ان سے سوال کرنے کے ان چیزوں پہ حامل کریں، تو یہ کیا ہے؟ تفسیر برائے شمار ہوتے ہیں۔ وفی بعض الاخبار، اور بعض اخبار میں آیا ہے، کیا آیا ہے؟ انما ہلک الناس فی المتشابہ، لوگ کیا ہے متشابہ میں ہلاک ہوئے ہیں، لأنہم لم یقفوا علی معنی، کیونکہ وہ واقف اور آگاہ نہیں ہیں متشابہ کے معنی سے، ولم یعرفوا حقیقتہ، اور متشابہ کے حقیقت سے وہ کیا ہے جی آگاہ نہیں، اس کی معرفت نہیں رکھتے، فوضعوا له تعویلا من عند انفسهم بآرائهم، پھر اس متشابہ کی وہ اپنے طرف سے تعویلات اور کیا ہے آراء پیش کرتے ہیں، واستغنوا بذلك عن مسألة الاوصیاء فیعرفونهم، اور اپنی آراء پر اعتماد، قیاس آرائیوں پر اعتماد کرتے ہوئے اوصیاء کے طرف مراجعہ کرنے سے اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں۔ ہاں جی، ہم اس قیاس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہے جو حقیقی قرآن کے وارث ہیں، جو حقیقی متشابہ کی تفسیر و تعویل بتا سکتے ہیں، ان کے طرف مراجعہ کرنے سے اپنے آپ کو قیاس و استحسان و مصالح مرسلہ اور اس طرح کی ظنی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے کیا کر دیا ہے؟ اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے حقیقی باب العلم اور کیا ہے اوصیاء اور وارثان علم سے۔ فیعرفونہم، اگر ان کی طرف کیا ہے جی مراجعہ کرتے تو وہ اب ان کو بتاتے کہ متشابہ سے یہاں پر کیا مقصود ہے۔ لہذا جو تفسیر بالرأی کا مصداق ہے وہ بدون کیا ہے حقیقی قرآن کے وارث کی طرف مراجعہ کرنے کے اپنے احتمالات اور اپنے کیا ہے قیاس آرائیوں کے ذریعے ظواہر سے اور متشابہ سے معنی کا مراد لینا، یہ تفسیر برائے ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ظاہر سے ظاہری معنی مراد لیتے ہیں، خلاف ظاہر نہیں جاتے، واضح ہے؟ اولا، ثانیاً تمام ظہورات میں تفحص کرتے ہیں اور مخصصات و مقیدات ائمہ اطہار ان کیا ہے جی ظواہر قرآن کے خلاف کوئی تفسیر، کوئی روایت، کوئی مخصص آیا ہے تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، نہیں ہوتا تو جا کر کیا ہے ظاہر پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے تفسیر برائے نہیں کہلاتا۔ اگر بدون مراجعہ روایات کے مخصصات کے کریں تو تفسیر برائے ہے، اگر خلاف ظاہر عمل کریں تو تفسیر برائے ہے، جبکہ ہم نہ بدون مراجعہ عمل کرتے ہیں اور نہ ہی کیا ہے خلاف ظاہر عمل کرتے ہیں۔ بالنتیجہ یا ایھا الاخباریون، آپ کا جو استدلال ہے کہ ظواہر قرآن پہ عمل کرنا یہ تفسیر برائے کا مصداق ہے، ہم کہیں کہ اولا تو یہ تفسیر نہیں ہے، اگر تفسیر ہو بھی تو وہ تفسیر جو ممنوع ہے وہ اس میں صدق نہیں کرتی۔ ظاہر کو ظاہری معنی پہ عمل کرنا اصلا تفسیر رائے کا مصداق ہی نہیں ہے۔ دوسرے کے ساتھ، یعنی ہم تسلیم کریں کہ ظاہر کیا ہے جی تفسیر کہلاتا ہے۔ جواب ثالث، ما انہ لا محیص عن حمل هذه الروایات الناہیہ عن التفسیر به علی ذلك،
تیسرا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو طرح کے روایات کے طوائف ہیں، گروہ ہیں۔ کچھ روایات ہیں جن کو روایات ناہیہ کہتے ہیں، یعنی جو نہیں کرتی ہیں ان تفسیر القرآن بالرأی، من فسر برأیہ فقد وقع مقعدہ فی النار، اس طرح کی کیا ہے بہت سارے روایات ہیں، واضح انشاءاللہ۔ بس ان کو اخبار ناہیہ کہتے ہیں، جن کا کیا ہے جی دائرہ عام ہے، شامل ہے۔ کس کو؟ تفسیر کریں کلام کو، ایک مجمل معنی پہ حمل کریں، خلاف ظاہر پہ حمل کریں، اور بنا بر فرض اخباری ان کے ظاہری معنی پہ حمل کریں۔ یہ تینوں طرح کے کیا ہے جی معنی مراد لینا کلام سے، اس سے یہ روایات منع کر رہی ہیں، نہ ہی ہیں، کیونکہ یہ تفسیر برائے کی کیا ہے مصادیق ہیں، واضح انشاءاللہ۔ یعنی ہم جو جوابات دے چکے ان سے غض نظر فرض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے جی ظاہر پر عمل کرنا یہ تفسیر برائے کا مصداق ہے، تیسرے جواب میں یہ تسلیم کرتے ہیں، واضح ہے۔ خوب، تو بھی ہم جواب آپ کو دیتے ہیں، کیسے دیتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جواب یہ ہے کہ اخبار ناہیہ جو کہتے ہیں کہ تفسیر برائے کیا ہے ممنوع ہے، اس کے تین مصداق اور تین موارد ہو سکتے ہیں۔ آیات اور الفاظ کو مجمل معنی پہ حمل کرنا، یا ان کے احتمالات میں سے کسی ایک احتمال پہ حمل کرنا جس کا کوئی مرجح موجود نہ ہو، یا خلاف ظاہر معنی پہ حمل کرنا، یا بنا بر کیا ہے اخبارین کے نظریے کے ظاہری معنی پہ حمل کرنا۔ یہ کیا ہے تینوں مصادیق ہیں کس کے؟ جو روایت منع کر رہی ہیں تفسیر برائے سے۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ ظاہر پہ عمل کرنا بھی تفسیر برائی ہے۔ خوب، ایک طرف سے یہ روایت کا گروہ ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا روایت کا گروہ ہے جو کہتی ہیں کہ تمسک بالقرآن کریں، واضح ہے۔ جیسے کہ کیا ہے حدیث ثقلین ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ حدیث کیا کر رہی ہے؟ قرآن سے کیا کرو؟ تمسک کرو۔ خوب، اس طرح وہ روایت جو تعارض کے باب میں وارد ہوئی، اگر دو اخبار کیا ہے آپس میں تعارض کریں تو کیسے پتہ چلے کہ ان میں سے کون سی ہے جس پہ عمل کرنا چاہیے اور کون سی ہے جس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے؟ روایات باب منعقد ہوا ہے کہ من وافق الکتاب فخذوہ ومن خالفہ فطرحوا علی الجدار، لہذا یہ روایات کر رہی ہیں کہ آپ قرآن پہ عرض کر کے، قرآن کے اوپر مقایسہ اور بھیٹ کیا ہے جی اس کے اوپر تطبیق کر کے دیکھیں کہ یہ روایات جو ان روایت متعارض میں سے جو روایت حکم کے لحاظ سے موافق ہے آپ اس کو اخذ کریں، اگر مخالف ہے مسلمات قرآن کے اور کیا ہے احکام قرآن کے تو اس کو کیا ہے طرح کریں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ظواہر قرآن حجت ہوگا آپ کے لیے، تب آپ مقایسہ کر کے اور کیا ہے عرض کر کے قرآن کے اوپر پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موافق ہے یا موافق نہیں ہے مضامین قرآن کے، واضح انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا گروہ۔ تیسرا گروہ وہ روایات جو دلال کرتی ہیں کہ وہ شروط واجب الوفا ہیں جو موافق کتاب ہوں، لیکن وہ شروط جو کیا ہے جی موافق کتاب نہ ہوں وہ واجب الوفا نہیں۔ مثلا کوئی کسی بے میں شرط لگاتا ہے جو شرعاً ممنوع ہے، حرام ہے، مثلا واضح ہے، تو یہ شرط واجب الوفا نہیں ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہہ رہے کہ اس وجہ سے کہ قرآن کے مخالف ہے، لہذا وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ جو شروط موافق کتاب ہے ان پہ عمل کرنا ضروری ہے اور واجب الوفا ہیں، جو نہیں ہے تو ان پہ عمل نہیں کرنا، یہ روایت دلالت کرتی ہیں کہ قرآن سے کیا کریں؟ تمسک کریں۔ ایک طرف سے وہ روایت ناہیہ ہیں، دوسری طرف سے یہ روایت آمرہ بالتمسک بالقرآن کر رہی ہیں۔ ابھی قرآن کی آیات میں کوئی آ کر کہہ سکتا ہے کہ یہ روایت جو تمسک کی کہہ رہی ہیں وہ نص جو قرآن کی آیات ہیں جو نص ہیں اپنے مطلب میں نہ کہ ظاہر، ان کے لیے کہہ رہی ہیں، واضح ہے، نہ کہ تمام جو ظواہر پہ دلالت کر رہی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے تو ہم کہیں گے کہ اصلاً کیا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو نصوص ہیں، جو آیات نص ہیں اپنے مطلب میں، ان کا تعداد انتہائی نادر ہے، بہت کم ایسی آیات ہیں۔ اغلب کیا ہے جو آیات ہیں وہ ان کا ظہور ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ شارع حکیم کیا کرے؟ امر کرے انی تارکم الثقلین، روایت فی باب کیا ہے جی تعارض کے مورد میں، شروط کے مورد میں قرآن کے ساتھ کیا ہے تمسک کرو، دیکھو کہ موافق ہیں کتاب کے نہیں ہیں۔ یہ تمام روایات فقط ان کیا ہے آیت کے ساتھ مخصوص ہوں جو نص ہوں اپنے اس میں معنی میں، کہہ رہے کہ اصل احتمال کیا ہے
ضعیف و نادر ہے، بن نتیجہ ثابت ہوا کہ جو روایتیں حکم کر رہی ہیں کہ تمسک بالقرآن کریں، جیسے کہ روایت الثقلین ہیں، یا وہ روایت جو شروط کو بیان کریں ہیں کہ جو واجب الوفا جو موافق کتاب ہوں، یا وہ روایت جو دلالت کر رہی ہیں کہ تعارض کے مورد میں ان روایت پر عمل کر جو موافق کتاب ہو، ان تمام کا مطلب یہ ہے کہ ظہور قرآن سے آپ کیا کریں؟ تمسک کریں۔ ادھر سے روایت ناہیہ ہیں، ادھر سے روایت کیا ہے جی؟ آمرہ بالتمسک ہیں۔ جم کیسے کریں گے ان کے درمیان میں؟ کہہ رہے ہیں کہ جم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت ناہیہ ہیں ان کے 3 موارد تھے: حمل کرنا مجمل پر، خلاف ظاہر اور ظاہر پر۔ یہ روایت کیا کریں گی؟ آ کر مخصص ہوں گی ان روایت عامہ کے لیے، اور ظاہر کو ان کے مصادیق میں سے تخصیصاً کیا کریں گی؟ خارج کریں گی۔ کہیں گی کہ وہ روایت جو منع کر رہی ہے تفسیر بالرأی سے، ان سے مقصود وہ کیا ہے جی؟ موارد ہیں جہاں پر مجمل معنی پہ حمل کریں یا کیا ہے خلاف ظاہر پہ حمل کر رہے ہیں، اور یہ روایت جو کریں کہ تمسک بالقرآن کر رہے ہیں وہ اس مورد کو بیان کر رہی ہیں جہاں پر کیا ہے جی؟ تمسک بالظاہر ہو۔ بالنتیجہ یہ مخصص ہوگی ان روایت کے لیے، اور توفیق اور جمع ان روایت کے درمیان میں اس طرح ہوگا کہ آپ کیا کریں؟ ظاہر پہ عمل کریں۔ بس لا یجوز العمل، وہ روایت جو اول والی ہیں وہ کہہ رہے لا یجوز العمل کیا ہے جی؟ مجمل جب اس کے احتمالات میں سے کوئی احتمال برا لیں، ولا خلاف الظاہر الا اذا کان، ان روایت کی وجہ سے الا اذا کان ظاہرا فیجوز العمل، جو الا اذا کان مخصص لگیں یہ اس دوسری روایت کی وجہ سے۔ بالنتیجہ دونوں روایت کے تعفی کے درمیان میں جم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کہیں کہ ظواہر کیا ہیں؟ ظواہر قرآن حجت ہیں۔ دیکھا اگر یہی مطلب عبارت سے نکلتا ہے یا ہم نے کہیں ادھر سے بیان کیا ہے؟ ما انہو، ضمیر شان ہے انہو، لا محیص، یہ حقیقت میں جواب ثالث ہے کس کا؟ اس جو خامس دعویٰ تھی اخباری حضرات کی کہ ظاہر پہ عمل کرنا تفسیر بالرأی کہلاتا ہے، اس کا تیسرا جواب ہے، 2 جواب دے چکے ہیں۔ لا محیص، کوئی چارہ نہیں ہے، ان حمل هذه الروایات الناہیہ عن التفسیر بھی ان بالرأی، جو روایات ناہی ہیں، نہیں کرتی ہیں تفسیر بالرأی سے، ان کو آپ حمل کریں علی ذالک، علی ذالک یعنی آپ حمل کریں کہ یہ نہیں کر رہی ہیں تفسیر بالرأی سے جہاں پر تفسیر رائے غیر ظاہر معنی کے، یعنی معنی ظاہر کے خلاف ہو، یا معنی کیا ہے جی؟ مجمل ہو، نہ کہ آپ حمل کریں گے حتیٰ کہ معنی ظاہری کو مراد لینا بھی کیا ہے جی؟ تفسیر بالرأی ہو رہی ہے، روایت اسے منع کر رہی ہیں۔ لا 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 لا، لہذا لا محیص ان حمل هذه الروایت الناہیہ عن التفسیر بھی یعنی بالرأی علی ذالک، یعنی علی خلاف الظاہر او علی المجمل، ولو سلم شمولها لحمل اللفظ علی ظاہرہ، اگر ہم تسلیم کیا جائے شمولها یعنی شمول روایت ناہیہ، لحمل اللفظ علی ظاہرہ، لفظ کو معنی ظاہری پر حمل کرنا اور ظہور پر عمل کرنا، یہ بھی اگر روایت ناہیہ کے کیا ہے دائرے میں شامل کیا جائے اور اس کو ہم تسلیم کریں، واضح ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اصلاً توفیق ممکن نہیں، کیسے جم کریں گے پھر آپ ان کے درمیان میں؟ لہٰذا اگر آپ اس چیز کو فرض بھی کرتے ہیں کہ روایات ناہیہ میں 3 چیزیں شامل تھیں، ظاہر، مجمل اور خلاف ظاہر، یہ ظاہر کو آپ اگر تسلیم بھی کریں کہ روایت ناہیہ کے موارد اور مصادیق میں سے تھا، پھر بھی ان روایت کے ذریعے سے آ کر یہ کیا ہے؟ مورد کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ واضح ہے؟ یہ ولو سلمہ پیچھے سے کیا ہے ان کا تعلق، یعنی لا محیص ان حمل هذه الروایات الناہیہ عن التفسیر بھی علی ذالک ولو سلم شمولها لحمل اللفظ علی ظاہرہ، ولو یعنی اگرچہ تسلیم کیا جائے کہ یہ روایت ناہیہ لفظ کو معنی ظاہری پہ حمل کرنا یعنی ظہور کو اخذ کرنا، اس کو بھی یہ شامل تھی، لیکن پھر بھی یہ روایت خارج ہوں گی۔ کیوں جی؟ لا محیص کی تعلیل، ضرورت انہو یعنی ان الحمل علی غیر ظاہر قضیت و توفیق بینہا، یہ مقتضائے توفیق ہے، بینہا، بینہا یعنی کون؟ روایت ناہیہ، و بین ما دل علی جواز التمسک بالقرآن،
اور ان روایت کے درمیان میں جو دلالت کر رہی ہیں کہ تمسک بالقرآن کیا ہے، جائز ہے، مثل خبر ثقلین. اس طرح اور دوسرا کون سے کیا ہے روایت کا طبقہ، وما دل علی التمسک به والعمل بما فیہ وارض الاخبار المتعارضہ علیہ، اور جو دلالت کرتی ہیں کہ تمسک بالقرآن کریں اور عمل کریں بما فیہ جو قرآن میں ہے، اور وارض الاخبار المتعارضہ علیہ، اور پیش کریں اور مقایسہ کریں کیا ہے اخبار متعارضہ کا، علیہ علی القرآن. ہاکذا ورد شروط المخالفت لہو، اور وہ شروط جو مخالف ہیں لہو یعنی للقرآن، وغیر ذالک، اس طرح کی بہت ساری کیا ہے جی روایات ہیں. ان تمام روایات کے درمیان میں اور روایات ناہیہ کے درمیان میں جمع اور توفیق کا منحصراً طریقہ یہی ہے کہ آپ ان روایات تمسک کو مخصص قرار دیں ان روایات ناہیہ کے لیے. مما لا محیص عن ارادت الارجاء الى ظواہرہ، کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ ضرورت انہو قضیت یہاں سے قضیت سے مراد یعنی توفیق مقتضا ہے، واضح ہے، قضیت سے مراد یعنی جملہ نہیں ہے، قضیت و توفیق بینہا و بین ما دل، کہ مما لا محیص کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہے جمع اس طرح کریں گے کہ ان ارادت الارجاء الى ظواہرہ لا خصوص نصوصہ، کہ یہ روایت جو تمسک بالقرآن کے لیے کہہ رہی ہیں ان کا مراد مقصود یہ ہے کہ آپ ارجاع کریں قرآن کے طرف، یعنی اس کے ظواہر پر کیا کریں، عمل کریں. لا خصوص نصوص، نہ کہ خصوص کیا ہے نصوص قرآن پر، کیونکہ اگر نصوص قرآن ہو تو صورت میں نصوص قرآن انتہائی کیا ہے نادر موارد ہے، کم موارد ہیں، واضح ہے. پھر اتنے طوائف روایات کے حدیث ثقلین ہوں، وہ روایت جو شروط کو بیان کریں، وہ روایت جو اتنی ساری روایت نادر بیان کرنے کے لیے آئے، یہ انتہائی کیا ہے جی مناسب نہیں ہے. بالنتیجہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ تمام روایت ارجاء کا حکم دینے کے، رجوع کریں آپ قرآن کی طرف، اس پر عمل کریں، دقت کریں، مخالف اور موافق شروط کے تشخیص دینی ہو، متعارض روایت ہوں تو ان میں سے کون سی صحیح ہے اس کی تشخیص دینی ہو تو ارجاع کریں قرآن کی طرف. اس سے مراد کیا ہے کہ ظواہر قرآن پر آپ کیا کریں، عمل کریں. ضرورت ہے، یہ قضیۃ التوفیق کی تعلیل ہے. ضرورت ان الآیات التي يمكن ان يكون مرجعا في باب تعارض الروایات او الشروط او يمكن ان يتمسك بها ويعمل بها بما فيها لیست الا ظاہرة فی معانیها، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ وہ آیات التی یمکن ان یکون مرجعا فی باب تعارض الروایات جو مرجع واقع ہو سکتی ہیں تعارض الروایات کی صورت میں، یا جو مرجع واقع ہو سکتی ہیں شروط کے تشخیص میں کہ کون واجب، کون سا شروط کیا ہے واجب الوفا ہے، کون سا نہیں ہے. او یمکن ان یتمسک بہا، یا وہ آیات جن کے ذریعے سے تمسک کرنا، و یعمل بہا، اور ان پر یعمل بما فیہا، اور ان پر عمل کرنا جو ان میں مضمون موجود ہے جو پایا جاتا ہے، یہ آیات نہیں ہیں الا ظاہرۃ فی معانیہا، سوائے یہ کہ اپنی معنی میں کیا ہیں ظہور رکھتی ہیں. ولیس فیہا ما کان نصا، ان میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے، یعنی یہ حقیقت میں آیات احکام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ احکام، آیات احکام جو ہیں اغلب آیات احکام ایسی ہیں جن کا ظہور ہے وہ نص نہیں ہیں. لہٰذا تمسک کریں شروط میں، معاملات میں شروط میں، یا متعارضین روایت جو احکام کے متعلق آ رہی ہیں کہ ایک واجب کر رہی ہے دوسری مستحب کر رہی ہے، واضح ہے. تو یہ اغلب ان کا مرجع وہ آیات احکام ہیں، اور آیات احکام کا اکثریت جو آیات احکام ہیں ان کا ظہور ثابت ہے، نہ کہ وہ کیا ہیں نص ہیں. بن نتیجہ جو روایات دلالت کر رہی ہیں کہ قرآن سے تمسک کرو، قرآن کی طرف رجوع کرو، صحیح شرط کو معلوم کرنے کے لیے، صحیح متعارضین میں سے روایت کو معلوم کرنے کے لیے، وہ حقیقت میں کس کی طرف مراجعہ کرنے کے لیے، ظواہر قرآن کی طرف کیا ہے مراجعہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر آیات احکام ظواہر پہ مشتمل ہیں. ولیس فیہا ما کان نصا کما لا یخفی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.